علیکم، آپ کی اپنی انوشا آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک نئی قتل کے سرودات کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کا نام ہے زیر زبر، اور اس کے تعارف کے لیے اگر ایک لائن بولوں تو عروج و زوال کی ایک عبرت اثر داستان ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دولت مند بڈھا دنیا سے رخصت ہو جائے تو ناخلف اولاد اطمینان کا سانس لیتی ہے کہ ایک کھانسی زدہ دائم المریض کا بوجھ کندھوں سے اتر گیا۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عنقریب ان پر بھی وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کا عیش و آرام اسی بڈھے کا مرہون منت ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رخصت ہونے والے نے وہ دولت جائز طریقوں سے کمائی تھی یا ناجائز طریقوں سے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ہی بوڑھے شخص کا احوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی عمر 75 اور 80 کے درمیان تھی۔ وہ اپنی اولاد سے سخت پریشان تھا اور کئی بار تھانے میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی اولاد کی زیادتیاں بیان کرنے کے بعد ہمیشہ رونے لگ جاتا تھا۔ اس کا نام اورنگزیب عباسی تھا۔ اس نے اپنی فعال زندگی میں جتنی دولت کمائی تھی، اتنی ہی نفرت بھی کمائی تھی۔ اس میں بے شمار خوبیاں تھیں اور خرابیاں بھی۔ دو خرابیاں بہت نمایاں تھیں۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ اسے طیش بہت جلدی آ جاتا تھا۔ طیش کی حالت میں اس پر جنون طاری ہو جاتا تھا۔ پھر وہ بھول جاتا تھا کہ اس کے سامنے کون ہے، کوئی قابل احترام ہستی ہے یا کوئی قابل شفقت بچہ ہے۔ اس کی بد زبانی اور گالیاں اچھے خاصے آدمی کو اس سے متنفر کر دیتی تھی۔ اسے اپنی اس برائی کا بخوبی احساس تھا، مگر اس پر قابو پانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ خصوصاً بڑھاپے میں اور ناخلف اولاد کی موجودگی میں اس عادت سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری برائی اس کی یہ تھی کہ اس نے ناجائز ذرائع سے دولت کمائی تھی۔ بہرحال کوئی انسان نہ تو مکمل اچھائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل برائیوں کا۔ ان باتوں سے قطع نظر اولاد کا بہر صورت یہ فرض ہے کہ وہ والدین کی بڑھاپے میں خدمت کرے۔ اورنگزیب عباسی سے میری پہلی ملاقات اسپتال میں ہوئی تھی۔ رات کے 9-10 بجے مجھے اطلاع ملی کہ ایک بوڑھے شخص کو اس کے گھر والوں نے زہر دے دیا ہے اور وہ جان کنی کے عالم میں اسپتال میں پڑا ہے۔ میں 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر فوراً اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر مریض کا معدہ صاف کرنے کے عمل میں مصروف تھے، اس لیے ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ اسپتال میں عباسی کے چند رشتہ دار موجود تھے اور خاصے پریشان لگ رہے تھے۔ ایک باریش شخص جس کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی مجھے ایک طرف لے گیا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام انور عباسی ہے، میں عباسی صاحب کا بیٹا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا لباس معمولی، رنگ سانولا، بال زیادہ تر سفید اور صحت خاصی کمزور تھی۔ اس کے چہرے پر فقر و فاقے کی علامات پائی جاتی تھیں، حالانکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ عباسی ایک دولت مند شخص ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابا جی کو ان کی بیوی نے زہر دیا ہے، انور عباسی نے کہا۔ آپ اسے گرفتار کر لیں، انشاءاللہ سب کچھ اگل دے گی۔ اس کارروائی میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے۔ میں نے تعجب سے اس کی بات سنی اور پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ یہ حرکت تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کی ہے؟ جناب، کہاں کی ماں اور کہاں کا بھائی؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابا جی کے 2 ہی شوق ہیں، شادیاں کرنا اور طلاقیں دینا۔ اس عورت کا 6واں 7واں نمبر ہوگا۔ سرور جان اس کا نام ہے، لڑکے کا نام عالمگیر ہے، ساتھ ہی لائی تھی، لیکن ابا جی اسے اپنا بیٹا بتاتے ہیں۔ سرور جان بھی یہی کہتی ہے۔ انور عباسی، مجھے تمہارے ابا جی کے شجرہ نسب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے کہا۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ زہر تمہاری سوتیلی ماں نے یا سوتیلے بھائی نے دیا ہے؟ ثبوت تو کوئی نہیں ہے جی، اس نے جواب دیا، لیکن ظاہر ہے کہ جس نے کھانا پکایا، جس نے کھانا کھلایا، زہر بھی اسی نے دیا ہوگا۔ میں اس عورت کو سوتیلی ماں کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ عمر میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹی ہی ہوگی۔ کس نے کھانا پکایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اور کس نے کھلایا تھا؟ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ابا جی نے ہمیں حویلی بدر کر رکھا ہے،
ہم حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ ہم 2 بھائی ہیں اور ایک ہماری بہن ہے۔ ہماری ماں بہت بوڑھی اور ضعیف ہے۔ حویلی میں کون رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ حویلی میں آج کل عالمگیر اور اس کی بیوی میمونہ اور اس کی سوتیلی بہن شگفتہ رہتی ہے۔ شاید ایک بوڑھی ملازمہ بھی ہے۔ شگفتہ کی ماں کو بھی ابا جی طلاق دے چکے ہیں۔ اس کی ماں کا نام نور بی بی ہے۔ اس نے دوسرا آدمی کر لیا ہے۔ شگفتہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سرور جان اور اس کے خانوادے کے ساتھ۔ خاصہ پیچیدہ سلسلہ ہے، میں نے کہا۔ تم نے بتایا ہے کہ حویلی میں عالمگیر، اس کی بیوی میمونہ اور اس کی سوتیلی بہن شگفتہ رہتی ہے۔ سرور جان کا نام تم نے نہیں لیا، یہ عورت کہاں رہتی ہے؟ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ سرور جان آج کل ایک اور شخص کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ابا جی کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے، لیکن چوری چھپے حویلی بھی جاتی ہے، بلکہ زیادہ تر ادھر ہی رہتی ہے۔ اور تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ الگ رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ادھر غریبوں کے محلے میں ہمارا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اورنگزیب عباسی زیر خورانی کا شکار ہوا ہے، لیکن اس وقت وہ بیان دینے کے قابل نہیں تھا۔ اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ میں اپنے آدمیوں کے ہمراہ اس کی حویلی پہنچ گیا۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی اور حویلی کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ مکینوں کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں خاصے زور سے دستک دینا پڑی۔ 10-15 منٹ کے اندر بتی روشن ہو گئی اور برآمدے سے ایک اونگتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون پاگل نیند خراب کرنے آ گیا؟ بولنے والا کوئی نوجوان تھا۔ جا دیکھ تو صحیح، کسی عورت نے کہا۔ ضرور کوئی اسپتال سے آیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تیرا باپ مر گیا ہوگا۔ ان کا لہجہ جذبات سے بالکل عاری تھا۔ رات کے سناٹے میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن انہیں غالباً اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر تو سونا نصیب نہیں ہوگا، نوجوان نے کہا۔ ابا جی صبح تک انتظار کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ ایسا ہی میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ملک صاحب سن رہے ہیں آپ؟ یہ حال ہے آج کل کی اولاد کا۔ ماں باپ تو ان کے آرام و آسائش کے لیے جان ہلکان کر ڈالتے ہیں، اور یہ ہیں کہ ان کی موت سے ان کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ لمحہ بھر کے بعد نوجوان نے پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھولا۔ عورت اس کے پیچھے تھی۔ ان دونوں کی مختصر گفتگو سننے کے بعد میں بہت غصے میں تھا۔ دروازہ کھلتی میں نے نوجوان کو ایک طرف دھکیلا اور اپنے ساتھیوں کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر گھس گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عورت چلائی۔ باہر کھڑے ہو کر بات کریں، کچھ خوف خدا کریں۔ نوجوان کی عمر 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ بلب کی روشنی میں نے دیکھا کہ وہ لمبے قد کا خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ اس نے کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ عورت کی عمر 50 سال سے اوپر نظر آتی تھی۔ وہ خاصی تند مزاج عورت معلوم ہوتی تھی۔ وہ مسلسل بولے چلی جا رہی تھی۔ ہم قتل کی تفتیش کرنے آئے ہیں، میں نے تہمانہ لہجے میں کہا۔ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں انہیں ایک کمرے میں جمع کر لیں، کوئی شخص بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے چیخ کر کہا، اس وقت آپ حویلی سے چلے جائیں، جو کچھ پوچھنا ہے صبح آ کر پوچھیں، ہم لوگ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا، فوراً تھانے جاؤ اور 6-7 آدمی لے کر جلدی واپس آؤ۔ حضور والا، مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان نے اکڑ کر پوچھا۔ میں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بچو، مسئلہ تو تم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو، انجان بننے کی کوشش مت کرو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دیکھیں جناب، آپ گریبان چھوڑ کر بات کریں، میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ میرا نام عالمگیر عباسی ہے۔ کچھ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے، عورت نے کہا۔ آپ میرے بچے پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سرور جان تھی، اورنگزیب عباسی کی 6 یا 7ویں بیوی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے عالمگیر سے کہا۔ ابا جی تو اسپتال میں ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، ہم نے خود انہیں اسپتال میں داخل کروایا ہے۔ میں انہیں اندر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھا دیا۔ اس اثنا میں دیگر افراد بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے ان سب کو بھی بیٹھک میں جمع کیا۔ وہ تعداد میں 7-8 تھے۔ ان میں عالمگیر کی بیوی میمونہ، سوتیلی بہن شگفتہ، ایک بوڑھی ملازمہ، ایک 2 سالہ بچہ اور ایک 35-36 سالہ مرد شامل تھا۔ اس کا نام اشتیاق علی معلوم ہوا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ملازم ہے، لیکن وہ حویلی کے ایک کمرے سے برآمد ہوا تھا اور ملازم نہیں لگتا تھا۔ میں نے ایس آئی کے ہمراہ سب سے پہلے باورچی خانہ چیک کیا۔ وہاں تمام برتن دھلے ہوئے رکھے تھے۔ 2 ہانڈیوں میں تھوڑا تھوڑا سالن موجود تھا۔ چنگیر میں چند بچی کھچی روٹیاں بھی پڑی تھی۔
ایس آئی نے کہا ملک صاحب ہمیں کھانے کا نمونہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اگر سارے کھانے میں زہر ہوتا تو گھر کے تمام افراد پر اس کا اثر ہوتا۔ واضح طور پر زہر عباسی کے کھانے یا پینے کی کسی چیز میں ملایا گیا تھا، اور زہر ملانے والے نے بقیہ کھانا پھینک دیا تھا اور احتیاطاً تمام برتن دھو ڈالے تھے، لہٰذا ہانڈیوں کے سالن کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے لے جانا فضول ہی تھا۔ میرے استفسار پر گھر والوں نے بتایا کہ کھانا ملازمہ نے پکایا تھا اور سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ سب میں عباسی کے علاوہ 3 افراد شامل تھے، یعنی شگفتہ، عالمگیر اور اس کی بیوی میمونہ۔ سرور جان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت گھر پہنچی تھی جب اہل خانہ کھانا کھا چکے تھے، لیکن اس کا بیان درست معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے شگفتہ سے پوچھا تمہارے ابا نے کھانے کے بعد دودھ پیا تھا یا چائے؟ اس کی شکل و صورت واجبی سی تھی، عمر 23-24 سال کے قریب تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خاموش طبیعت مگر باخبر لڑکی تھی۔ دودھ پیا تھا، اس نے جواب دیا۔ دودھ کے ساتھ دوائی بھی کھائی تھی، کوئی طاقت کی دوائی روز ہی کھاتے ہیں۔ اس کے 10 منٹ بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ اللہ جانے اچانک کیا ہوا تھا، ہم نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا دودھ کس نے انہیں دیا تھا؟ میں نے دیا تھا، بھابھی نے گرم کر کے گلاس میں ڈال دیا اور میں نے لے جا کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں نے میمونہ سے پوچھا جب تو نے دودھ گرم کیا اس وقت باورچی خانے میں کون کون تھا؟ بس رحمتیں تھی اور میں تھی، اس نے جواب دیا۔ رحمتیں برتن دھو رہی تھی اور میں نے دودھ گرم کر کے رکھا ہی تھا کہ منا رونے لگا۔ میں منّے کو دیکھنے چلی گئی اور خالہ سے کہا کہ وہ شگفتہ کے ہاتھ ابا کو دودھ بھجوا دیں۔ رحمتیں ان کی ملازمہ تھی اور خالہ اپنی ساس کو کہتی تھی، گویا اس وقت سرور جان بھی گھر میں موجود تھی۔ میں نے شگفتہ سے پوچھا تمہارے ابا اپنی دوائیں کہاں رکھتے ہیں؟ اپنے کمرے میں، الماری کے اندر، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کوئی غلط دوا کھا لی ہوگی، الماری بھری پڑی ہے دوائیوں سے، پتہ نہیں کس زمانے کی دوائیں پڑی ہیں۔ میں نے عباسی کی خوابگاہ میں جا کر اس کی دیواری الماری کا جائزہ لیا۔ لڑکی ٹھیک ہی کہتی تھی، وہاں بے شمار دوائیں رکھی تھی، گولیاں، شربت، حکیمی معجونیں، کشتے اور جانے کیا کیا۔ کچھ نئی دوائیں تھیں، کچھ پرانی تھیں، ہر چیز پر گرد اٹھی ہوئی تھی۔ دوائیوں کے علاوہ چند فائلیں اور کئی متفرق چیزیں اس الماری میں پڑی تھیں۔ ابا اس الماری کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھتے ہیں، شگفتہ نے مزید کہا۔ آج اچانک تکلیف کی وجہ سے تالا لگانا بھول گئے۔ ہمیں ان کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، نہ صفائی کرنے کی اور نہ دوا کھلانے کی۔ گھر والوں کو یہ تو معلوم ہوگا کہ عباسی کون سی دوا کس وقت کھاتا ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے ان میں سے کسی نے دوا بدل دی ہو یا کسی کشتے میں زہر ملا دیا ہو۔ چونکہ الماری کھلی تھی اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ زہر آلود دوا یا کشتہ اپنی جگہ پر موجود ہوگا۔ میں نے عباسی کی خوابگاہ کو سیل کر دیا اور عالمگیر اور سرور جان کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ تاہم میں عباسی کا بیان سنے بغیر ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگلے روز 11-12 بجے کے قریب ایک بوڑھا شخص انور عباسی کے ہمراہ تھانے پہنچا۔ وہ خاصا قداور اور بھاری بھرکم شخص تھا، تاہم اس کی چال میں نقاہت پائی جاتی تھی۔ وہ آہستہ چلتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اپنے وقت میں وہ خاصا باروب شخص رہا ہوگا۔ اس نے پاٹدار آواز میں سلام کیا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام اورنگزیب عباسی ہے۔ مجھے صبح ہی پتہ چلا ہے کہ آپ نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا، میں نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ میں پوچھ گچھ کے لیے آپ کی حویلی گیا تھا، وہاں سے میں آپ کی بیوی اور بیٹے کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لایا ہوں۔ انہوں نے رات تھانے میں گزاری ہے، بقیہ کارروائی آپ کے بیان کے بعد کی جائے گی۔ میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں اپنے بچے کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ ڈاکٹر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا لیکن میں زبردستی چلا آیا۔ بہت مشکل سے یہاں پہنچا ہوں ملک صاحب۔ اولاد کی محبت بہت بری چیز ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اولاد کیسی بھی ہو، انسان اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بیٹے کو بلائیں، میں اسے دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں رات بھر اس کے لیے تڑپتا رہا ہوں۔ مجھے اس کے بیٹے کی باتیں یاد آ گئیں۔ اسے تو اپنے باپ کی زندگی سے زیادہ اپنے آرام کی فکر تھی، اور باپ اس کی تکلیف کے خیال سے ساری رات تڑپتا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر انور عباسی کے چہرے پر ناگواری نمودار ہو گئی۔ بولا، ابا جی، ہم بھی آپ ہی کی اولاد ہیں۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ انور عباسی کو حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ عجیب تضاد تھا، عباسی جس بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا وہ تو حویلی میں آرام کر رہا تھا،
اور جس بیٹے کو اس نے حویلی بدر کر رکھا تھا اس نے ساری رات اسپتال میں باپ کی تیمارداری کرتے گزار دی تھی۔ عباسی صاحب، میں نے سنا ہے کہ اس بیٹے کو حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب میں کیا کروں، یہ لوگ جب بھی حویلی میں آتے ہیں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے 6 بچے ہیں، اس کی چھوٹی بہن آمنہ کے 5 بچے ہیں، اس سے چھوٹا بھائی اجمل ہے، وہ آوارہ ہے، چوروں بدماشوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، 2 دفعہ جیل جا چکا ہے۔ میں اس عمر میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابا جی نے ساری عمر میں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، انور عباسی نے ہولے سے کہا۔ تھانہ دار صاحب، یہ بڑے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، عباسی نے کہا۔ آپ میرے بیٹے کو بلوائیں۔ عباسی صاحب، یہ زہر کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ رات کو آپ کے ایک دوست نے رپٹ لکھوائی ہے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا ہے، اور ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا ہے۔ مجھے کسی نے زہر نہیں دیا، میں نے غلطی سے کوئی غلط دوا کھا لی تھی۔ اس کے اس بیان کے ساتھ ہی ہمارا کام ختم ہو گیا۔ میں نے اس کی بیوی اور بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے 7-8 ماہ بعد عباسی ایک بار پھر تھانے آیا اور کہا کہ وہ ایک رپٹ درج کروانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے اپنا نام امجد علی بتایا۔ ملک صاحب، مجھے اپنے رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے، عباسی نے کہا۔ میں رپٹ لکھوانے آیا ہوں۔ آپ کو کون کون سے رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ان کے نام کیا ہیں؟ کوئی ایک ہو تو نام بتاؤں۔ سب کے سب جائیداد کے چکر میں میری جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ گویا آپ کو اپنے ورثاء سے خطرہ ہے، یعنی اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 13-14 کے قریب ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ اسے صحیح تعداد معلوم نہیں تھی، سب کے نام بھی یاد نہیں تھے۔ بقول اس کے وہ اس کی 5 بیویوں کی اولادیں تھیں، جن میں سے 4 کو وہ طلاق دے چکا تھا۔ سرور جان 5ویں اور آخری بیوی تھی۔ اس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ بیٹی کا نام رضیہ تھا اور اس کا سسرال شیخو پورہ میں تھا۔ اس کے بھائی عالمگیر کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ عباسی کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ عالمگیر اور رضیہ کو شبے سے بالا رکھنا چاہتا تھا۔ اسے زیادہ خطرہ سرور جان اور اس کے رشتہ داروں سے تھا۔ اسی طرح دیگر 4 بیویوں اور ان کی درجن بھر اولادوں سے بھی اسے خطرہ تھا۔ یہ سب حویلی سے باہر رہتے تھے اور نصف درجن سے زیادہ دوسرے علاقوں میں رہتے تھے۔ مجھے ان سب کے نام یاد نہیں رہے، نہ ہی ان کا بعد کے واقعات میں کوئی خاص دخل ہے۔ عباسی کے اصرار پر میں نے رپٹ درج کر لی، لیکن میرا خیال میں ایک 80 سالہ بوڑھے کو کوئی احمق ہی قتل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ بہرحال اس رپٹ کی بنیاد پر میں متعلقہ لوگوں سے مل کر اورنگزیب عباسی اور اس کی بیوی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ عباسی حکومت کے ایک ایسے محکمے میں ملازم رہ چکا تھا جہاں مختلف طریقوں سے ناجائز دولت اکٹھی کرنے کے بے شمار مواقع تھے۔ محکمے کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عباسی کی عمر سے آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کا زمانہ ملازمت انگریزی دور حکومت میں تھا۔ اس کی تمام شادیاں بھی اسی زمانے کی تھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔